اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائیں، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطیہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر ہی نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے، شکریہ۔ اور میرے ایسے ویورز، ایسے سبسکرائبرز جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے میری خاص طور پر دعا ہے کہ ان کی جو بھی جائز مقصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ مقاصد پورے کریں، اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دلائے، آمین۔ ویورز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ بیل کا بٹن ضرور پریس کر لیں۔ ایسا کرنے سے میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو کی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کو فوراً مل جائے گا۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کرتے رہیے تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مجھے میلز آئیں، مجھے کمنٹس بھی آئے ہیں بہت سے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم کسی سے اپنی بات کو کیسے منوا سکتے ہیں۔ کسی سے بات منوانے کا عمل، یعنی کہ چاہے وہ آپ کا محبوب ہے، آپ اس سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں یا اس کو اپنی یعنی تابع کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا اپنے پیرنٹس کو اپنی شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کہیں تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے مجھے میل آئی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر سکیں۔ تو یا جو بھی یعنی کہ آپ کسی سے بھی بات منوانے کا عمل، اگر والدین اپنی اولاد سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے جی کسی سے بھی بات منوانے کا جائز عمل، یعنی کہ اگر آپ اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آپ کی بات کا جائز ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے جائز بات منوانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔
آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا، بشرطے مقصد جائز ہو۔ تو آپ جناب جی میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جی اس کے میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی، 3 طریقوں سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 ہے جی ہر فرض نماز کے بعد، یعنی کہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ جو آیت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ہے جی سورہ الفطر کی آیت نمبر 22 ہے، اور اس کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 15 بار پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ 15 بار سورۃ الفطر کی آیت نمبر 22 کو پڑھیں گے، اور ہر فرض جب بھی آپ پڑھیں گے آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے، اور درود شریف جو ہے وہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، آپ نے اپنی دعا کو مانگنے سے اول اور آخر پڑھنا ہے۔ آپ جب آیت پڑھیں گے اس سے پہلے آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، آپ نے درود شریف جو ہے وہ اپنی دعا مانگتے وقت جو ہے اس کے 3 بار آپ کم از کم پڑھیں گے، اور 3 بار ہی آپ پہلے پڑھیں، 3 بار ہی درود شریف آپ بعد میں پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور آیت جو ہے وہ آپ نے 15 بار پڑھنی ہے۔ آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء، اس آیت کو آپ نے 15 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی دعا کرتے وقت اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جی اس عمل کا ایک طریقہ، اور اب میں آپ کو اس عمل کا دوسرا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ دوسرا طریقہ ہے جی اگر آپ سارا دن میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیں، آپ صرف اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنی ہے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پوری پڑھ لینی ہے، پوری عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ حاجت کے 2 نفل ادا کریں گے، اور پھر اسی آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہی جو آیت سورہ الفطر کی آیت نمبر 22 ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اس کو آپ 313 بار پڑھیں گے، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں گے اور اپنی دعا کریں گے، اور پھر اس کے دعا کرنے کے بعد آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں گے۔ تو جتنی بار آپ نے درود شریف شروع میں پڑھا ہے اتنی بار اینڈ پہ پڑھیں گے۔ یہ تو جی ہو گیا اس کا دوسرا طریقہ، اور اب اس کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ حاجت کے نفل، عشاء کی نماز کے بعد ہی تیسرا عمل بھی ہوگا، اگر آپ حاجت کے نفل نہیں ادا کرنا چاہ رہے، اور آپ پھر اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حاجت کے نفل ادا کیے بغیر آپ نے 121 بار یعنی 121 ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا یا کوئی بھی، لیکن 121 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 121 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 313 بار اسی آیت کو پڑھیں گے، ان اللہ یسمع من یشاء۔ جی ایک بار پھر سن لیں کہ یہ سورۃ الفطر کی آیت نمبر جو ہے 22 ہے، اور اس کو 3 طریقے میں نے آج آپ کو بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 15 بار یہ آیت پڑھنی ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ مقصد آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک دن کا عمل ہے یہ پورا، اور ہر فرض نماز کے بعد ہوگا۔ 5 نمازوں کے بعد آپ یعنی 5 نمازوں میں جو فرض ادا کریں گے اس کے بعد ہی آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اور اپنی ایک ہی دعا جو آپ نے مانگنی ہے وہ سارا دن مانگیں گے۔ اور اس کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور حاجت کے ادا کرنے کے بعد آپ 313 بار اسی آیت کو آپ پڑھیں گے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے، اور یہ آپ نے عمل صرف عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ دوسرا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد صرف ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر حاجت کے نفل ادا نہیں کرنے تو آپ کو 121 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آیت جو ہے وہ 313 بار ہی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں، چھوٹا درود شریف پڑھیں کوئی بھی، لیکن صرف 3 بار پڑھیں، اور پھر آپ اپنی مقصد کی دعا کریں، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنے کے بعد دوبارہ
درود شریف پڑھیں اور اس طرح آپ کا یہ تیسرا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا. یعنی کہ یہ 3 طریقوں کا عمل میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک طریقہ عمل اپنا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. یہ تینوں ہی طریقے بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہیں. جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی کسی سے بات منوانا چاہے گا وہ اس کی بات لازمی مانے گا. تو ویورز, آج کی اچھی بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا اور اس کے اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے کہا, حق تعالیٰ کے پاس اس کا درجہ بہت بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, الہی اس شخص کا نام کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایا لیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل سے تم کو خبر دیتا ہوں. اس نے کبھی حسد نہیں کیا, ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ غمازی کی. تو یہ تھی جی میری آج کی اچھی بات, اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی چلے, اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے, اور میں انشاءاللہ تعالی آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.